الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیقات شامل حال ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان اور اللہ کی یاد میں اللہ کی طلب میں ہم سب جمع ہیں. اس نعمت پر دل سے اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے اور کسی قسم کی اکتاہٹ طبیعت میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ہمیشہ سوچنا چاہیے. اگر زندگی میں کبھی کوئی ناگواری یا مشکل آتی بھی ہے، ناگواری، مشکل، پریشانی، بیماری کم ہوتی ہے اور اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات زیادہ ہوتے ہیں. جب آدمی اللہ کے انعامات کو سوچتا ہے اس پریشانی کی تکلیف کم ہو جاتی ہے کہ پریشانی تو تھوڑی سی ہے، تکلیف تو تھوڑی سی ہے، لیکن انعامات تو بہت زیادہ ہیں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پریشانی کو اپنے اوپر سوار کر لیا جائے تو شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. مایوس یوں کرتا ہے کہ اسے اپنی تکلیف، اپنی پریشانی بہت بڑی معلوم ہوتی ہے اور دل میں اللہ سے بدگمانی آنے لگتی ہے اور یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اس لیے ہر حالت میں، ہر موقع پر، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا چاہیے، بار بار سوچنا چاہیے، کیونکہ نعمتیں اتنی ہیں کہ جس کا شمار نہیں. تکلیف تو تھوڑی ہے نا، پریشانی تو تھوڑی ہے، نعمتیں زیادہ ہیں. تو جو چیز زیادہ ہے اس کو زیادہ یاد کرنا چاہیے اور اس پر زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے ہر حال میں کبھی مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، نا امیدی کو کبھی اپنے قریب نہ آنے دیں، ورنہ شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بدگمان کر دیتا ہے. تو ہر حال میں شکر کی عادت ہونی چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں بار بار اس طرح مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے اور ایک دینی مذاکرہ ہے تو صبح و شام یہ دینی مذاکرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس کی برکت سے اللہ ہمیں اپنا مقبول بنا لے. گزشتہ کل حفاظت لسان کے بارے میں، حفظ لسان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا تھا.
بات پہلے دن سے یہ چل رہی تھی کہ ہماری زندگی میں جس چیز کی کمی ہے وہ تعلق مع اللہ ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے ذرائع ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے تعلق مع اللہ کا حصول آسان ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جب تک اسے دور نہ کیا جائے اس وقت تک تعلق مع اللہ کی دولت حاصل نہیں ہوتی. تو جہاں اس کے حصول کی انسان کوشش کرتا ہے، اس کے ذرائع کو اختیار کرتا ہے، وہیں پر اس کے موانعات کو بھی دور کرنا چاہیے، رکاوٹوں کو بھی دور کرنا چاہیے. کہ اگر کوئی آدمی شفا حاصل کرنا چاہتا ہے اور شفا حاصل کرنے کے لیے وہ دوا استعمال کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسے بد پرہیزی سے بھی بچنا چاہیے. اگر وہ اچھی دوا لے، اچھی غذا لے، لیکن بد پرہیزی بھی ساتھ ساتھ کرے تو اس کا جو مقصد ہے صحت، اس مقصد صحت کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مضر چیز کو بھی استعمال کر رہا ہے. تو اس لیے جہاں پر کچھ ملکات کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، وہیں بہت سے مہلکات سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہوتا ہے. اور انہی مہلکات میں سے ایک بہت بڑا ہلاک کرنے والا جو کام ہے وہ اس زبان کی بے احتیاطی ہے. گزشتہ کل اسی پہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر وہ بات نظر حقارت اور نظر تعلی پر چلی گئی، اور وہ بھی ضروری باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے کہلوا دی. تو یہ مہلکات میں سے ہے زبان کا غلط استعمال کرنا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ چرب زبان ہو، زیادہ بولنے والا، زیادہ باتیں کرنے والا، شاید وہ زیادہ قابل ہوتا ہے، زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، زیادہ عقل مند ہوتا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. زیادہ بولنا، زیادہ باتیں کرنا یہ کوئی عقل مندی کی علامت اور دلیل نہیں ہے. ہاں، بے وقوفی کی پہچان ضرور ہے کہ عقل مند آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ عقل مند آدمی کم بولتا ہے، تھوڑا بولتا ہے، لیکن وہ کام کی بات کرتا ہے، وہ فضول بات نہیں کرتا. دیکھ لیجیے ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مختصر ہوتا تھا، اور یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ہے کہ کلام مختصر ہوتا تھا مگر جامع ہوتا تھا. مختصر بھی اور جامع بھی، کہ جس میں کوئی بات ایسی نہیں ہوتی تھی جو سمجھ میں نہ آئے. کسی بات میں کوئی گنجلک ہو، سمجھ میں نہ آنے والی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. تو آپ کا کلام مختصر اور جامع ہوتا تھا، یعنی مختصر الفاظ میں آپ اتنی بڑی بڑی باتوں کو بیان فرما دیتے تھے کہ آج اگر اس کی تشریح کی جائے تو دفتر کے دفتر کم پڑ جائیں. یہ آپ کا معجزہ ہے. تو کلام مختصر اور جامع، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت طویل ہوتا تھا، خاموشی طویل ہوتی تھی. تو زیادہ بولنا کمال کی علامت نہیں ہے، خاموش رہنا یہ کمال کی علامت ہے. آج ہم اس دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یہ جو اللہ نے وجود انسان کو دیا ہے نا، یہ وجود، اس کی ایک ایک نعمت بڑی قیمتی ہے، اور ایک ایک نعمت اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے. لیکن اس نعمت کا مصرف کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو وجودی نعمتیں ہیں نا، انسان کا جو وجود ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے عالم اکبر بنایا ہے، اور انسان کے وجود کو اللہ نے عالم اصغر بنایا ہے، کہ ساری کائنات کے نمونے اللہ نے اس کے وجود کے اندر جمع کر دیے ہیں. تو یہ عالم اصغر ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی صنائی کا ایک نمونہ ہے کہ اللہ نے جو صنائی حقیقی ہے اس نے اس کو کیسا وجود عطا کیا ہے، کیسی کیسی گلکاریاں کی ہیں. کیونکہ ایک انسان
چاہے سائنس نے آج کتنی ترقی کر لی، کوئی اس کا ایک عضو تو بنا کر دکھا دے، کوئی اس کی ایک آنکھ تو بنا کر دکھا دے، کوئی کان تو بنا کر دکھا دے، کوئی آنکھ کے اندر بینائی تو ڈال کر دکھا دے۔ اللہ نے کیسے کمال کا یہ وجود عطا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہم سے کچھ تقاضا کرتی ہے، اور قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہمیں ایک ایک چیز کی حقیقت کو کھول کر بیان فرمایا تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے، کسی بات کے اندر آپ کا امتی کسی شکوک میں مبتلا نہ ہو کہ یہ کام ایسے کروں یا ایسے کروں۔ نہیں، راستہ سیدھا ہے اور واضح بھی ہے، بالکل روشن ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے واضح اور روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، ایسے راستے پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے، بربادی کے راستے پر جاتا ہے، تو پھر اس میں اس کا اپنا قصور ہے، اپنی شامت اعمال ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واضح راستے پر ڈال کر گئے ہیں اور واضح تعلیمات دے کر گئے۔ اب اگر کوئی ان تعلیمات پر عمل نہ کرے، قصور کس کا ہے؟ کہ کسی کو طبیب بھی میسر ہو، دوا بھی میسر ہو، اور آدمی بیمار بھی ہو، اب وہ طبیب کی بات پر عمل نہ کرے، دوا کو استعمال نہ کرے، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ بھائی اس کی شامت اعمال ہے کہ جب اللہ نے طبیب بھی دیا ہے، دوا بھی دی ہے، پھر استعمال کیوں نہیں کرتا؟ طبیب کے مشورے پہ کیوں نہیں چلتا؟ تو کائنات کے سب سے بڑے طبیب باطن ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ جن کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جس سے انسان کے قلوب کو جلا ملتا ہے، صفا کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، قلوب اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں، نسبت مع اللہ، تعلق مع اللہ کی دولت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جب حاصل ہوتی ہے کہ اس دوا کو حلق سے نیچے تو اتار، آپ کی تعلیمات کو اپنے عمل میں لے کر تو آ، نیری باتیں بنانے سے یاد رکھیں کہ کچھ نہیں ہوتا۔ آج ہم باتیں بہت بناتے ہیں، باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ یہ اللہ نے جو وجود عطا کیا ہے بہت بڑی نعمت، اور پھر اس وجود کے اندر اللہ نے یہ جو زبان دی ہے نا، زبان چھوٹا سا پرزہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ زبان گونگے کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی زبان میں قوت گویائی نہیں ہوتی، اس کے کانوں کے اندر قوت سماعت نہیں ہوتی۔ اور یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے کہ جب کان کے اندر قوت سماعت ہوتی ہے تو انسان کے اندر قوت گویائی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، اور جو سننے کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے بولنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں، اس کی میموری میں الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہوتا۔ وہ بولے تو کیا بولے؟ یعنی ایک دوسرے سے چیزیں اس طرح سے لنک ہیں۔ اللہ نے ایک ایسی دنیا اندر آباد کی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیسی اللہ نے گلکاریاں کی ہیں۔ آنکھ تو نابینا کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن اس آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو کتنا اللہ کا شکر ہے کہ زبان دی، قوت گویائی بھی دی، کان دیے، قوت سماعت بھی دی، آنکھ دی، قوت بصارت بھی دی۔ اگر یہ چیز چلی جائے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، اگر یہ نعمت چلی جائے، انسان تصور سوچے، ذرا خیال کرے کہ کس طرح سے انسان در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا۔ کہ ایک گونگا آدمی ہے جس کی زبان میں قوت گویائی نہیں ہے، اب وہ اپنی بات کسی تک پہنچانا چاہتا ہے، اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ادا نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے ایک گویائی والا انسان اپنی بات دوسرے تک پہنچا دیتا ہے، گونگا بیچارہ ترستا ہے، لاکھ وہ اشاروں سے بات کر لیتا ہے، اشاروں سے اپنی زندگی کے اپنے کاموں کو چلا لیتا ہے، لیکن جس طرح سے گویائی کے ذریعے سے انسان اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے، اس طرح سے گونگا اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کرتا۔ کتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے۔ لیکن جتنی بڑی یہ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ اس وجود انسانی کے اندر سب سے زیادہ اگر نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے، کوئی آلہ ہے، کوئی پرزہ ہے، وہ یہ زبان ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جہاں یہ نعمت بہت بڑی ہے،
وہاں پر یہ آزمائش بھی بہت بڑی ہے، یہ زبان آزمائش بھی بہت بڑی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے زیادہ تعداد جو جہنم کے اندر ہوگی اس زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوگی۔ لوگ اپنی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم کی گہرائیوں کے اندر دھکیلے جائیں گے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں زبان کی خرابیوں پر مستقل ایک باب لکھا ہے، اور اس باب کا جو نام رکھا ہے وہ آفات لسان رکھا ہے، کہ زبان کی آفات۔ ہم تو سمجھتے نا کہ آفات تو یہ ہوتی ہے کوئی آندھی آ گئی، کوئی طوفان آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، اسے ہم آفات میں شمار کرتے ہیں کہ جی فلاں علاقے کو آفت زدہ قرار دے دو، کیونکہ وہاں پہ یہ تباہی بربادی آ گئی، آفات نازل ہو گئی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی آفات میں سے ہے، اور اس کی 20 بڑی بڑی خرابیوں کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے۔ تو یہ زیادہ باتیں کرنا یہ کمال کی علامت نہیں، ہاں خاموش رہنا اس کے اندر نجات ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ خاموشی میں نجات کیوں ہے؟ خاموشی میں نجات اس لیے ہے کہ بولنے کا حساب دینا ہوگا اور خاموشی کا حساب نہیں دینا ہوگا۔ تو جس چیز کا حساب نہ دینا ہو اس کے اندر تو کامیابی ہے، اور جس چیز کا حساب دینا ہو پھر آدمی اللہ کی عدالت میں جب کھڑا ہوگا اور وہاں پر اگر اس کا حساب کھل گیا اور اس سے سوال جواب شروع ہو گیا تو پھر وہاں پر جائے پناہ کوئی نہیں ہوگی۔ کیسے جواب دے سکے گا؟ کیسے اپنی چیزوں کے بارے میں کہہ سکے گا کہ میں نے یہ کام یوں کیا تھا اور یہ کام یوں کیا تھا؟ کیسے کہہ سکے گا؟ اسی لیے آدمی اللہ سے ہمیشہ یہی سوال کرے کہ یا اللہ تو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے، کہ اگر حساب کر کے جنت ملی تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک شخص کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص ایسا ہوگا کہ جس نے 500 برس تک اللہ کی عبادت کی ہوگی اور پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی۔ بعد انتقال کے جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اسے میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ اس نے کہا کہ یا اللہ 500 برس کی عبادت کر کے آیا ہوں، پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، تو اب بھی آپ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، یعنی پھر میری عبادت کہاں گئی؟ 500 برس کی عبادت لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، فرشتوں سے حکم ہوگا کہ اسے ذرا جہنم کے قریب سے لے کے گزر جاؤ۔ جب جہنم کے قریب سے لے کر گزرا جائے گا تو اس کی حدت، شدت، اس کی تپش ایسی ہوگی کہ دور تک اس کا اثر ہوگا۔ اب اسے پیاس لگے گی، کہے گا کہ پانی، کہا کہ یہاں پانی مفت میں نہیں ملتا، بہت پی لیا دنیا میں مفت میں، یہاں مفت میں نہیں ملتا، یہاں تو پانی قیمتاً ملتا ہے، اور ایک پیالے پانی کی جو قیمت ہے وہ 500 برس کی عبادت ہے۔ کہا کہ پانی دے دو، 500 برس کی عبادت لے لو۔ اب وہ ایک پیالہ پانی کا پیے گا، 500 برس کی عبادت دے دے گا، پھر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا بتا دنیا میں کتنے پیالے پانی کے پیے تھے؟ تو وہاں تو بھائی عافیت اسی میں ہے کہ یہ کہے کہ یا اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے۔ ہم اس قابل کہاں ہیں کہ اپنا حساب دے سکیں؟ ہمارے دامن میں ہے کیا؟ تہی دامن ہے، کوئی ایسی نیکی نہیں، کوئی نیکی کا ذخیرہ نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کر سکے کہ یا اللہ میں یہ لے کر آیا ہوں۔ ڈرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ عاجزی کو اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اور وہی بات جو میں پرسوں بھی عرض کر رہا تھا کہ پھر ایک راستہ رہ جاتا ہے بچنے کا، کہ اپنی ندامت، اپنی پشیمانی، اپنی زاری، اپنا تذلل اللہ کے سامنے پیش کرتا رہے، یا اللہ عمل تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ ندامت ہی میرے پاس ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ندامت ہے، یہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔
یہ تذلل یہ زاری. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ موجود ہے، ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، تو سب کچھ اس کے دربار کے اندر موجود ہے. اس کے دربار کے اندر اگر کوئی چیز نہیں ہے، وہ بندوں کی عاجزی اور انکساری، بندوں کا تذلل، اپنی ذلت کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، یہ تذلل، یہ ندامت، یہ پشیمانی اس کے دربار میں نہیں ہے. بس بندے اپنی ذلت کو لے کر آ جائیں، اپنی پشیمانی کو لے کر آ جائیں، اور جو کچھ اللہ کے دربار میں جو چاہے وہاں سے لے جائیں، سب کچھ بندوں کے لیے. لیکن اپنی ذلت کو، اپنی پشیمانی کو لے کر وہاں پر آئیں. یہ نہیں آج تو ہم اپنی خوبیوں کے معترف ہیں، اپنی خامیوں پہ ہماری نظر نہیں جاتی. اور یہ زیادہ بولنا، زیادہ باتیں کرنا اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر میری ایک دھاک بیٹھ جائے، میرا ایک اثر بیٹھ جائے، لوگ میری بڑائی کے، میری عظمت کے قائل ہو جائیں، اس لیے زیادہ باتیں کرتا ہے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اس کثرت کلام کے اوپر حضرت نے فرمایا کہ جس شخص کو کثرت کلام کے اندر مبتلا دیکھو تو اس کثرت کلام کا جو منشا ہے یہ تکبر اور بڑائی ہے. اور تکبر اور بڑائی انسان کے اندر جب آتی ہے جب وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے. ورنہ جس کے سامنے اللہ کی عظمت کا استحضار ہو، اس کی کبریائی کا استحضار ہو، بھلا پھر وہ اپنی بڑائی کا کہاں قائل ہوگا؟ پھر تو وہ اپنی نفی کرے گا. جب اللہ کی عظمت، اس کی جلالت شان کو دیکھے گا تو پھر اپنی عظمت کا قائل نہیں ہوگا، اپنی بڑائی کا قائل نہیں ہوگا، بلکہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنی نفی کر رہا ہوگا کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک ذرہ بے مقدار ہوں، بے حقیقت ہوں. اور حقیقت بھی یہی ہے. تو جو شخص اپنی بڑائی کا قائل ہے اس کا سبب غفلت ہے کہ یہ اللہ سے غافل ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ سے غافل ہونا، اللہ سے غافل ہونا یہ ایک مرض نہیں ہے، یہ بہت سے امراض کا مجموعہ ہے. اللہ سے غافل ہونا، کہتے ہیں نا یک دم غافل 100 دم کافر، یک دم غافل 100 دم کافر، کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر تو اللہ سے غافل ہوا تو گویا کہ تو نے 100 دفعہ کفر کر لیا. ایک لمحے کے لیے. کیونکہ مومن غافل نہیں ہوتا، کافر غافل ہوتا ہے. مومن کبھی غافل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا یک دم غافل 100 دم کافر، کہ ایک دفعہ، ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل ہونا یہ 100 دفعہ کفر کرنا جیسا ہے. کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ کہ جس کے سامنے موت کی منزل ہو، جس کے سامنے قبر کی منزل ہو، جس کے سامنے اللہ کی پیشی کی منزل ہو، حشر بھی سامنے ہو، جزا اور سزا بھی سامنے ہو، حساب کتاب سامنے ہو، بھلا وہ غافل ہو سکتا ہے؟ اس کی تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ نہ معلوم کیا ہوگا. تو ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ خدا سے غافل ہونا یہ کوئی ایک مرض نہیں ہے، ایک بیماری نہیں ہے، یہ شخص مجموعۃ الامراض ہے. جس شخص کو کثرت کلام کے اندر مبتلا دیکھو، جس شخص کو کثرت کلام کے اندر مبتلا دیکھو، سمجھ لو کہ یہ مجموعۃ الامراض ہے، بہت سے امراض کا مجموعہ ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے کمال کی بات ہے، اور جب یہ زبان چلتی ہے تو پھر آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ جھوٹ بول رہا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ غیبت کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کی آبرو پہ حملہ کر رہا ہوں، کسی پر طعنہ زنی کر رہا ہوں، بد کلامی کر رہا ہوں، فحش کلامی کر رہا ہوں. آخر کر کیا رہا ہوں؟ بس زبان کی روانی اور جولانی ایسی ہے کہ جوش میں بولتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے. حالانکہ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے تول اور بعد میں بول، کہ بولنے سے پہلے سوچ لے، اس کے بعد کلام کر کہ میرے اس کلام کی ضرورت ہے یا نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی 3 قسم کے کلام کرتا ہے، 3 قسم کے کلام.
ایک کلام تو وہ ہے کہ جس میں نفع ہے، فائدہ ہے. اب وہ فائدہ چاہے دنیا کا فائدہ ہے چاہے وہ آخرت کا فائدہ ہے. اگر دنیا کا جائز اور حلال فائدہ ہے بے شک وہ کام کر لے، شریعت منع نہیں کرتی. کہ ایک آدمی ہے، دکاندار ہے، گاہک سودا لینے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، اب وہ اپنی چیزوں کے خواص بتاتا ہے، 10 قسم کی چیزیں دکھاتا ہے، وہ اپنے گاہک کو قائل کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، اس سے ذرا برابر بھی اس کے دل میں ظلمت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک ضروری کام کے اندر لگا ہوا ہے، کسب حلال کے اندر لگا ہوا ہے، روزی کمانے کے اندر لگا ہوا ہے. ایک آدمی ہے، آواز لگا کر اپنا سودا بیچ رہا ہے کہ جی سبزی لے لو، فروٹ لے لو، پیاز لے لو، آلو لے لو، آواز لگا کر بیچ رہا ہے، کسب حلال میں لگا ہوا ہے، ذرہ برابر اس کے دل کے اندر اس کی ظلمت نہیں آتی. تو نفع والا کلام، چاہے اس میں دنیا کا نفع ہو یا آخرت کا نفع ہو، وہ کلام تو ضرور کرنا چاہیے، نفع والا کام نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ کلام کرنا چاہیے. شریعت اس سے منع نہیں کرتی. شریعت یہ نہیں کہتی کہ زبان کو تالا لگا لو، شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، سارے دنیا کے مشاغل کو چھوڑ دو. نہیں، شریعت یہ نہیں کہتی. شریعت ہماری دنیا کے بارے میں ہم سے زیادہ ہماری خیر خواہ ہے. دوسرے قسم کا وہ کلام ہے کہ جو نقصان والا ہے، جس کے کرنے کے اندر نقصان ہے. اب وہ چاہے دنیا کا نقصان ہے یا آخرت کا نقصان ہے، اس نقصان والے کلام سے اپنے کو بچانا چاہیے. لیکن ان دونوں کے درمیان ایک تیسری قسم ہے، اور وہ تیسری قسم وہ ہے بے فائدہ باتیں، جس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور جس کے چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں. یہ ہے بے فائدہ. آج سب سے زیادہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے اسی تیسری قسم سے ہو رہا ہے کہ جو نفع اور نقصان کے بیچ میں ہے، بے فائدہ باتیں. بے فائدہ کہ مسجد میں بیٹھا ہے تو بھائی مسجد میں بیٹھا ہے تو اللہ اللہ کر، اللہ کو یاد کر، کوئی تلاوت کر، کوئی دعا کر، کوئی ذکر اذکار کر. نہیں، برابر ادھر والے کو دیکھا، ادھر والے کو دیکھا، پھر باتیں شروع کر دی. جس سے موقع ملا، ہاں بھی کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کام ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سی باتیں. اب یہ کیا ہے؟ فضول بات ہے، کوئی فائدہ نہیں. اگر یہ بات نہ کرتا تو کیا نقصان تھا؟ کوئی نقصان نہیں تھا، کوئی ضروری کلام نہیں تھا. اب یہ فضول کلام جو آدمی کرتا ہے، فضول بات جو کرتا ہے، بے فائدہ بات، سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر قساوت پیدا ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اے لوگوں، تم کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ باتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جب آدمی زیادہ باتیں کرتا ہے دل میں سختی اور قساوت پیدا ہوتی ہے، اور یہ قلب قاسی، جس دل کے اندر سختی ہو، قساوت ہو، یہ دل اللہ سے دور ہے. تو یہ زیادہ باتیں کرنا انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. لیکن مرض ایسا ہے نا، بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور اس عادت کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں. یہاں تک کیفیت ہے حرمین شریفین میں، آپ اندازہ لگائیے کہ آدمی رو رو کے وہاں پہ جاتا ہے، دعائیں مانگ مانگ کر جاتا ہے کہ اللہ اپنا گھر دکھا دے، اپنے حبیب کا روزہ دکھا دے. تو آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو بھائی پھر اس وقت کو کتنا قیمتی بنانا چاہیے، اس کے لمحات کو کتنا یادگار بنانا چاہیے. لیکن وہاں بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے میں یہاں عرض کر رہا تھا کہ جب اعتکاف میں آ گئے ہو، اللہ نے یہ مہمانی کا شرف عطا کر دیا ہے، تو بھائی کسی اکتاہٹ کا شکار نہ ہو. جب اللہ کے گھر سے میں دل نہیں لگایا تو دلچسپی کہاں سے آئے گی؟ اسی طرح سے بیت اللہ چلا تو گیا، لیکن چونکہ یہاں پہ اللہ کے گھر سے دل نہیں لگاتا تھا تو وہاں جا کر بھی اکھڑا بیت اللہ میں کم، حرم کی زیادہ بازاروں میں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہزاروں لوگ ایسے ملتے ہیں
کہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حاضری کے لیے جاتے ہیں، گھر سے چلتے ہیں حرم نماز پڑھنے کے لیے، اور راستوں میں فٹ پاتھوں پہ مصلے بچھائے اور سڑک پہ نماز پڑھی، پھر واپس چلے گئے، پھر اگلی نماز پہ آ گئے، پھر مصلے پڑھی، پھر چلے گئے۔ اب اندازہ لگائیے کہ فرض نماز اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک فرض نماز حج سے بھی بہتر ہے۔ نماز کا درجہ پہلے ہے، حج کا درجہ بعد میں، لیکن اس طرح نمازوں کو برباد کرتے ہیں۔ حرم پاک کے اندر جانے کی، بیت اللہ کی زیارت کی توفیق نہیں ہوتی، باہر بیٹھ کر باتیں کرتے، سگریٹیں پیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کون ہے یہ جی؟ یہ حرمین کے عاشق ہیں جو بڑی تمناؤں سے وہاں پر گئے تھے، اب اس نعمت کی یہ قدر کر رہے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ جب آدمی کے دل میں کسی نعمت کی قدر نہیں ہوتی، پھر اس سے ایسے ہی افعال کا صدور ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے تول اور بعد میں بول۔ تو یہ جو بیچ کا درجہ ہے نا، فضول باتیں، لا یعنی باتیں، اس سے آج سب سے زیادہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ اور جب ان لا یعنی کے اندر، فضول کے اندر مبتلا ہوتا ہے، بے فائدہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یہ چیز انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، معصیت کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اسلام کے حسن اور خوبی کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کا حسن یہ ہے کہ آدمی لا یعنی کو چھوڑ دے، فضول کو چھوڑ دے۔ فضول کسے کہتے ہیں؟ بے فائدہ کو، کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے اندر کتنا بولنے کی عادت ہے، کتنا خاموش رہنے کی عادت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک آدمی خاموش ہے، دنیا کے پیمانے پر بھی اگر دیکھا جائے، جب تک آدمی خاموش ہے اس کی بات کا کچھ بھرم بنا ہوا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن جب اپنی زبان سے بولنا شروع کرتا ہے، او ہو، سارا بھرم ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو بڑا جاہل ہے، اسے تو بولنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اسے کسی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے۔ تو جب تک خاموش تھا تو اس کا بھرم قائم تھا، اور جب بولنا شروع ہوا سارا اپنا بھرم ختم کر دیا۔ کس وجہ سے؟ زبان کی خرابی کی وجہ سے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگوں کے اندر بات بات پہ غصے کا اظہار ہوتا ہے، بس جہاں بات آئی وہاں تلخ بات کریں گے، سخت بات کریں گے، غصے کی بات کریں گے۔ آخر انجام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر بدنام ہو جاتے ہیں، لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، اپنے کپڑے بچاتے ہیں کہ بھائی اس سے دور رہو۔ لوگ راستہ دیکھ کر بدل لیتے ہیں کہ فلاں سامنے سے آ رہا ہے، راستہ بدل لو، نہ معلوم کیا مصیبت آ جائے۔ تو اس زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے انسان معاشرے کے اندر رسوا ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر بدنام ہو جاتا ہے۔ پھر کلام کی 3 قسمیں بزرگوں نے بیان فرمائی کہ کلام کی 3 قسمیں ہیں۔ کلام کی ایک قسم ہے کلام لفظی، کہ جو آدمی زبان سے کلام کرتا ہے، یہ کلام لفظی ہے۔ ایک کلام وہ ہے جو تحریر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، کہ کوئی خط لکھا، کوئی لکھ کر میسج کیا، یہ کلام تحریری ہے۔ اور ایک کلام ہے کلام نفسی، کہ زبان سے تو کلام نہیں کیا لیکن اندر ہی اندر کچھ خیالات پک رہے ہیں، اندر ہی اندر کچھ چل رہا ہے، تو یہ کلام نفسی ہے۔ اور تینوں چیزوں کے اندر، تینوں قسم کے کلام کے اندر انسان کو احتیاط درکار ہے کہ زبان سے جب بات کرے سوچ سمجھ کر بات کرے، کیونکہ زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ لکھنے والے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اور جو کچھ زبان سے نکل رہا ہے یہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اب سوچ لے کہ اچھا بول رہا ہے، کچھ اچھا زبان سے نکل رہا ہے، اچھا صلہ پائے گا، اور اگر زبان سے کچھ برا نکل رہا ہے تو پھر اس کا برا صلہ بھی پائے گا۔ اور یہ بھی اپنا ذرا جائزہ لینا چاہیے کہ سارا دن جو میں کلام کرتا ہوں کتنا مفید ہوتا ہے اور کتنا غیر مفید ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں کے ہاں جو محاسبہ اور مراقبہ تعلیم کیا جاتا ہے کہ روزانہ اپنا احتساب کرو، روزانہ مراقبہ موت کرو، اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ تاکہ سارا دن کے کام کا اپنا جائزہ لے لے کہ میرا سارا دن کیسا گزرا، کتنا کلام کیا، کیسا کلام کیا، فائدے والا کیا، بے فائدہ کیا، یا میں اپنا نقصان سارا دن کرتا رہا۔ جب رات کو آدمی اپنا جائزہ لیتا ہے پھر اگلا دن اس کا پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔
اور اگر اپنا جائزہ نہیں لیتا، اپنا محاسبہ نہیں کرتا، پھر اگلا دن پچھلے دن سے بدتر ہوتا ہے، پھر بہتر نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ مراقبہ اور محاسبہ تعلیم کیا جاتا ہے کہ روزانہ اپنا احتساب کرو کہ میرا آج کا دن کیسا گزرا۔ اور جو آدمی اپنا احتساب کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر بہتری آتی چلی جاتی ہے، اس کی عادات میں، اس کی عبادات میں، اس کے اخلاق میں، اس کی گفتار میں، کردار میں بہتری آتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی خامیوں کو سوچتا ہے۔ اور خامیوں سے مبرہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، غلطیوں سے مبرہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھتا ہے، اور جو آدمی اپنی غلطیوں سے صرف نظر کر لیتا ہے، اپنی غلطیوں سے نظر ہٹا لیتا ہے، صرف اپنی خوبیوں پر نظر ہوتی ہے، ایسا آدمی ترقی سے رکا رہتا ہے، بلکہ تنزلی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ غلطی انسان کو سکھاتی ہے اور غلطی سے سیکھ کر انسان آگے بڑھتا ہے۔ لیکن غلطی سے کب سیکھے گا؟ غلطی سے تو جب سیکھے گا کہ جب اپنی غلطی کے بارے میں سوچے گا، تو جب احساس ہوگا کہ میں زندگی میں کہاں کہاں پہ غلطی کر رہا ہوں، تو پھر اس کی درستی کا فکر پیدا ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ غلطی کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نہ سوچا جائے، ایسی خرابی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نہ سوچا جائے، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر غلطیاں نہ رہیں۔ اور جب انسان اس پر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، غلطیوں سے مبرہ تو نہیں ہوتا، پاک تو نہیں ہوتا، کیونکہ بشر ہے، پھر کوئی نئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ زندگی میں غلطیاں کم ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں کم ہو جاتی ہیں، اچھائیاں زندگی کے اندر بڑھ جاتی ہیں، اور یہی مقصد ہے کہ انسان کی زندگی میں نیکی زیادہ ہو، خرابی کم ہو۔ تو کلام لفظی، زبان سے نکلنے والا کلام، اس میں بھی بڑی احتیاط درکار ہے۔ جب بولے تو سوچ کر بولے، اور یہ سوچ کر بولے کہ میں نے اس بولنے کا حساب دینا ہے، میرا یہ بول ہے نا، یہ تولا جائے گا۔ اب سوچ لے کہ اس کا کوئی وزن ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ نیکی کے پڑھنے میں رکھا جائے گا یا نافرمانیوں کے پڑھنے میں رکھا جائے گا، آخر میرا بول کہاں پہ تولا جائے گا۔ سوچ کر بولنا چاہیے، سوچ کر بولنے کی عادت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ زبان چلاتے چلے جا رہے، چلاتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ ایک ایک لفظ سوچ کر بولا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، کس درجے کے شخص ہیں کہ انبیاء علیہ والسلام کے بعد کائنات کے تمام انسانوں کے اندر اگر سب سے افضل کوئی ہستی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ کس درجے کے شخص ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے معزز اور محترم، لیکن ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر، رومال سے پکڑ کر مروڑ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اس زبان کو سزا دے رہا ہوں، اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا، اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ ہم نے اپنے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کو دیکھا، کتنے بڑے شخص تھے، شیخ العلماء، شیخ المشائخ، اپنے زمانے کے اقطاب میں سے تھے، اور جب حضرت کا بیان ہوتا تھا تو 3-3 4-4 گھنٹے بیان ہوتا تھا۔ ختم بخاری کا جلسہ ہوتا تھا، 5-5 گھنٹے حضرت کا بیان ہوتا تھا، اور علوم کا سمندر بہہ رہا ہوتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں بولنا کیا ہوتا تھا؟ قال اللہ قال الرسول۔ لیکن تنہائی میں جا کر بیان ختم کر کے جب تنہائی میں جاتے تھے تو بیٹھ کر بہت دیر تک استغفار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مسیح اللہ جب بولا جب ہی پچھتایا، جب بولا جب ہی پچھتایا، جبکہ وہ بولنا کیا تھا؟ قال اللہ قال الرسول تھا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہیں دعوت و تبلیغ کے، جماعت دعوت و تبلیغ کے، فرماتے ہیں کہ جب تک جماعت میں وقت لگانے کے بعد جب تک میں نے خلوت اور ذکر کو اختیار نہیں کیا اس وقت تک میرے باطن کا غسل نہیں ہوا۔ اب جماعت میں جب آدمی جاتا ہے تو قال اللہ قال رسول ہوتا ہے، تو دنیا کی باتیں تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود جو مختلف قسم کے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، مختلف قسم کا کلام ہوتا ہے، اس کلام کا اثر دل پر آتا ہے،
اس لیے خلوت اور ذکر کو اختیار فرماتے تھے. کبھی رائے پور کی خانقاہ میں جاتے تھے, کبھی سہارنپور اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے, حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں, اور وہاں وقت لگاتے تھے, خلوت اور ذکر کو اختیار کرتے تھے, پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکل جاتے تھے. لیکن آج ہمیں اس کا احساس نہیں. آج ہم اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک مرض ہے, ایک بیماری ہے, ایک مرض ہے کہ جس کی عادت پڑی ہوئی ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ارے بھائی یہ 10 دن ایسے ہیں, اس میں اپنی تربیت کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ کون کون سی عادات بد ہیں. میں نے پہلے دن یہ بات عرض کی تھی, پہلی نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہاں بیٹھ کر جائزہ لو کہ میرے اندر کون کون سی بری عادات ہیں جس کی مجھے اصلاح کی ضرورت ہے اور درستی کی ضرورت ہے. اور ان میں ایک بہت بڑی خرابی یہ زبان کی خرابی ہے, زبان کی بے احتیاطی ہے. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ تلوار کا لگایا ہوا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم نہیں بھرا کرتا. سوچ کر بولنا چاہیے کہ کیا بول رہا ہوں, کس سے بول رہا ہوں, بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. یہ زخم دلوں کو ایسا چیر دیتا ہے کہ پھر وہ دلوں کے زخم بھرا نہیں کرتے. وہ دراڑیں اور ایسے بال پڑ جاتے ہیں کہ شیشے میں بال پڑ جائے پھر بال کبھی ختم نہیں ہوا کرتا. تو دل تو شیشے سے زیادہ نازک ہے. تو یہ کلام لفظی بڑی احتیاط ہونی چاہیے, سوچ کر بولنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی عادت ہونی چاہیے کہ بولنے میں الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ درست ہونا چاہیے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تھوڑا سا انسان سوچ کر اگر بولے, صحیح الفاظ کا اگر انتخاب کرے تو اس کی بات ایسا ہے جیسے پھولوں کا گلدستہ بن جاتی ہے. اور یہ اللہ نے ایک عجیب تاثیر رکھی ہے. الفاظ کی بھی اپنی تاثیر ہوتی ہے کہ الفاظ صحیح وقت پر ادا کیے جائیں اپنا اثر رکھتے ہیں, اور اگر صحیح بات غلط الفاظ کے ساتھ ادا کی جائے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ منفی اثر ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو فلانے کو نصیحت کی تھی, ہم نے تو بیٹے کو نصیحت کی تھی, لیکن بیٹا تو ہماری بات مانتا ہی نہیں, بیٹا تو ہماری بات سنتا ہی نہیں. تو آپ نے نصیحت نہیں کی تھی, اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کیا تھا. نصیحت تو موعظت حسنہ کا نام ہے, خیر خواہی کا نام ہے, بھلائی کا نام ہے. اب اس بھلائی کے نام پر آپ حقارت کا برتاؤ کرو تو بیٹا کیسا کہنا مانے گا؟ ہمیشہ وہ نافرمان ہی رہے گا, کیونکہ نافرمان کرنے کا سبب آپ بنے ہیں, آپ کی زبان کی بے احتیاطی بنی ہے. اگر وہی بات اس سے پیار اور محبت سے کی جاتی, نرمی سے کی جاتی, اس کے دل کے اندر جگہ ہوتی, ادب اور احترام ہوتا, آپ کی بات کو سر آنکھوں پہ لیتا. تو یہ زبان کی بے احتیاطی نفرتیں پیدا کر دیتی ہے, میاں کو بیوی سے, بیوی کو شوہر سے دور کر دیتی ہے, شوہر اور بیوی کے تعلقات میں دراڑیں آ جاتی ہیں, باپ بیٹے کے تعلقات میں دراڑیں آ جاتی ہیں, یہ دوست سے جدا ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ اس زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ زبان کا نکلا ہوا جو لفظ ہے نا, جو بے کھٹک بولتے چلے جاتے ہیں, کبھی کوئی ایسی بات انسان کی زبان سے نکل جاتی ہے کہ وہ بات اسے جہنم کی گہرائیوں کے اندر دھکیل دیتی ہے, اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے زبان سے کیا نکالا. طلاق ہے نا, طلاق یہ بھی تو زبان سے ادا کی جاتی ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے, مبغوض ہے. لیکن وہی غصہ اور جذبات کہ کوئی معمولی سی بات گھر میں پیش آ گئی, بس غصے اور جذبات میں طلاق, بیوی کو طلاق کر دی. آپ اندازہ لگائیے. اب جی بعد میں پچھتا رہا ہے کہ جی وہ تو میں نے غصے میں دی تھی. تو بھائی تیر کمان سے نکل گیا, چاہے غصے میں نکالا, چاہے جان کا نکالا, چاہے دوست پر نکالا, چاہے دشمن پہ نکالا, تیر تو کمان سے نکل چکا. اب پچھتاوا کس بات کا ہے؟ جو معاملہ بگڑنا تھا بگڑ چکا, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آیا کرتا, زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں آیا کرتی. بہت سے لوگ کہتے جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. سب کچھ کہہ لیا اور کہنے کے بعد پھر کہا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. کوئی مجھے دکھا دے کہ الفاظ کو واپس منہ میں ڈال دیا جائے, کوئی کر کے دکھا دے کہ جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں اسے کوئی واپس منہ میں ڈال دے. ناممکن ہے.
تو اس سے دوسرے کی دل آزاری کم نہیں ہوتی کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. آپ پیر پکڑ کے معافی مانگ لو کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میری ذات سے، میرے قول سے، فعل سے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. دوسری چیز ہے کلام تحریری. آج کل یہ جو موبائل کا زمانہ ہے نا، سوشل میڈیا، موبائل میسیجنگ جو ہوتی ہے، اس میں آدمی کوئی احتیاط نہیں کرتا. بڑے بڑے فحش قسم کے میسج چل رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا اس گند سے بھرا پڑا ہے. اب یہ کلام ایک تو وہ ہے کہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں نا، یہ خود اپنی تاریخ کو خود لکھ رہا ہے، یہ خود اپنا دفتر تیار کر رہا ہے. کل کیا اللہ کو جواب دے گا کہ یہ تو تیرا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، تو خود اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی گواہی تیار کر رہا ہے تاکہ کل قیامت کے دن تیری گردن ناپنا آسان ہو جائے. اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس کلام تحریری میں. یہ بھی کلام کی ایک شکل ہے، یعنی کسی کو میسج کرو تو بس ضرورت کرو اور احتیاط کے ساتھ کرو. کوئی بد کلامی نہ ہو، کوئی فحش کلامی نہ ہو، کوئی گالم گلوچ نہ ہو، کسی کی آبرو پہ حملہ نہ ہو. آج کل تو ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں، جس کی چاہے ماں بہن کو ایک کر دیا جائے، جس کی آبرو کو اچھال دیا جائے. آپ دیکھ لیں یہ سارے فتنے آج موجود ہیں. اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط ہونی چاہیے. اور تیسری چیز ہے کلام نفسی. اس میں سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ کلام نفسی جو ہے نا، جو اندر ہی اندر آدمی سوچتا ہے، اندر ہی اندر خیالات پکاتا ہے، یہ کلام نفسی سب سے زیادہ انسان کے دل کے قریب ہوتا ہے. تو جو چیز دل کے قریب ہو وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، وہ نجس نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس کے افکار، اس کے خیالات، اس کے اندر چلنے والی باتیں پاکیزہ ہونی چاہیے، وہ نجس اور ناپاک نہیں ہونی چاہیے. اور آج اس سوشل میڈیا نے انسان کے افکار اور خیالات کو پراگندہ کر دیا، نجس اور ناپاک کر دیا. کیونکہ جن چیزوں کو انسان دیکھتا ہے، جو چیزیں پڑھتا ہے، اس کے تحت شعور کے اندر وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، اس کی میموری کے اندر سیو ہو جاتی ہیں، اور وہ میموری سے پھر نکلتی نہیں ہے. ایک دفعہ ریکارڈ ہو گئی. اب یہ چاہے تلاوت کر رہا ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، لیکن اندر تو میموری کام کر رہی ہے نا. تو یہ جو کلام نفسی ہے نا، یہ اندر کی جو باتیں ہیں، اور قیامت کے دن اس کو بھی کھولا جائے گا. ایسی چیزوں کو بھی کھولا جائے گا کہ جو فرشتوں کے علم میں نہیں ہوں گی، اللہ کے علم میں ہوگی. اللہ ان چیزوں کو بھی قیامت کے دن کھولے گا. انسان بھی سوچ لے کہ کس کے بارے میں کیا خیال پکاتا ہے، کس کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے، کہاں کہاں تیری نظریں جاتی ہیں، کہاں کہاں نظروں میں خیانت آتی ہے، پھر کس کس کے بارے میں دل میں کیا خیالات پکتے ہیں. چاہے کسی انسان کو پتہ نہیں، فرشتوں کو پتہ نہیں، لیکن اللہ تو کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ میں تمہاری نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں اور دل میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہوں کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تمہارے اندر کیا خیالات تمہارے پکتے ہیں، اللہ جانتا ہے. تو یہ کلام نفسی جو ہے نا، جب یہ پاکیزہ ہو جاتا ہے تو کلام لفظی بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے. دل کے اندر اگر خیالات پاکیزہ ہو جائیں، افکار پاکیزہ ہو جائیں، تصورات پاکیزہ ہو جائیں، تو یہ زبان پر پھر اچھی باتیں آتی ہیں. کیونکہ زبان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور یہ زبان انسان کے دل کی ترجمان ہے. جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر ہوتا ہے. تو اس دل کی پاکی کا خیال کرنا چاہیے، اس دل کو پاکیزہ بنانا چاہیے، اس کے اندر اچھے خیالات کو لانا چاہیے. کسی سے حسد، بغض، کینہ نہیں ہونا چاہیے، کسی سے نفرت اور حقارت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی مخلوق سے حسن ظن رکھو، اللہ کی مخلوق سے نیک گمان قائم کرو، اللہ کی مخلوق کے لیے خیر خواہی دل میں رکھو، ان کے لیے دعائیں کرو، سب کا بھلا چاہو، کسی کا برا نہ چاہو. جب دل کے اندر یہ پاکیزگی ہوگی، بھلائی ہوگی، پھر اللہ زبان پر بھی بھلائی کی باتوں کو لائے گا، خیر خواہی کی باتوں کو لائے گا، نفع والی باتوں کو لائے گا. تو یہ کلام نفسی جو ہے، اندر کا کلام جو ہے، جو دل کے قریب ہے، سب سے زیادہ اس کو بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہے. اور اس کو بھائی انسان خود ہی بنا سنوار سکتا ہے، خود ہی اپنے افکار اور خیالات کی حفاظت کر سکتا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ کثرت کلام
زیادہ باتیں کرنا یہ کوئی ایک مرض نہیں ہے، یہ امراض کا مجموعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس اعتکاف کے اندر بیٹھ کر اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہم اس کثرت کلام کے اندر تو مبتلا نہیں۔ اور پھر اس کا علاج بہت آسان ہے، کیونکہ یہ زبان ایک ایسا پرزہ ہے جو چلتے چلتے تھکتا نہیں ہے، سارا جسم تھک جاتا ہے لیکن یہ زبان نہیں تھکتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ سارے بدن کے جو اعضاء ہیں یہ زبان سے دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ دیکھ تو ٹھیک رہنا تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تیرے اندر خرابی آئی تو 32 محافظوں کے بیچ میں ہے، شامت تو جسم کی آتی ہے، شامت جسم کی آ جاتی ہے، تو یہ سارے اعضاء زبان سے صبح عرض کرتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے تم ٹھیک رہنا۔ یہ زبان ایسی چیز ہے، اور ہے بھی 32 محافظوں کے درمیان۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں۔ اندازہ لگائیے کون رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے بڑھ کر کوئی ضامن ہو سکتا ہے کہ 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں۔ بھائی سودا سستا بھی ہے، آسان بھی ہے، کیونکہ ضامن کون ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہے۔ ایک فرمایا کہ 2 رانوں کے درمیان یعنی تمہاری شرمگاہ، اس کی حفاظت کی ضمانت تم دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اور ایک فرمایا کہ 32 دانتوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی حفاظت کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس زبان کی حفاظت پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت، تو ہمارے اندر تبدیلی کے جائیں، تبدیلی ہونی، کلام کم بھی ہونا چاہیے، شائستہ اور ششتہ بھی ہونا چاہیے، تہذیب کے دائرے میں ہونا چاہیے، بد کلامی اور فحش کلامی سے، تلخ کلامی سے اپنے کو بچانا چاہیے، اور آسان سا نسخہ ہے کہ سوچ کر بولنے کی عادت ہونی چاہیے، الفاظ کا انتخاب صحیح کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، یہ نہیں کہ جس کی چاہے اتار دی، جس کی چاہے آبرو لے لی، جس پر چاہے حملہ کر دیا۔ بہت آسان ہے، لیکن معاشرے کے اندر آدمی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، عزت و وقار ختم ہو جاتا ہے، بدنام ہو جاتا ہے۔ اس رسوائی اور بدنامی سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ یہ تو دنیا کی ہے، آخرت کی تو الگ ہے، ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ کتنے دن اور کتنی راتیں باقی ہیں، کتنے دن اور کتنی راتیں باقی ہیں، کتنی سانسیں باقی ہیں، باتیں باقی، خبر باقی ہے، باتیں کرتے گزری ہے، ساری رات ہی باتیں کرتے گزری ہے، پھر بھی جانے کتنی باتیں باقی ہیں۔ دیکھ لیں موبائل پہ باتیں ہوتی ہے نا، خواتین باتیں کرتی ہیں، گھنٹوں کے پیکج، ساری رات کا پیکج، تو بس اس کو وصول کرنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ آخر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کل قیامت کے دن کی باتیں، ان کا حساب دینا ہوگا۔ گھنٹوں باتیں، گھنٹوں باتیں، ساری کرتے گزری ہے، پھر بھی جانے کتنی باتیں ہیں، کبھی ختم نہیں۔ It's 1:02. It's 1:02 p.m. گزرے، It's 1:02 p.m. شامیں باقی ہیں، It's 1:02 p.m. اللہ کی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ It's 1:03 p.m. جب پھیلا چکے اسلام دنیا میں، ہر کی جانب چمک اٹھا خدا کا نام دنیا میں، تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو یاد فرمایا، پیام وصل دے کر آپ کا دل شاد فرمایا، ارادہ آخری حج کا کیا سندس
رسم حضرت نے وہیں پر آخری خطبہ دیا فقر رسالت نے کہ اب میں جلدی اپنے خدا کے پاس جاتا ہوں، تمہارے واسطے قرآن سنت چھوڑ جاتا ہوں، عمل کرتے رہے ان سب اگر حکم پیغمبر پر تو مجھ سے جا ملو گے آخرت میں حوض کوثر پر، ہرگز بھولنا آپس میں تم سب بھائی بھائی ہو، کرو وہ کام جس میں دین اور دنیا کی بھلائی ہو، تمہاری عورتوں کے حق میں اگر کوئی کمی آئی، تمہارے دین و مذہب کی جہاں میں ہوگی رسوائی، کہیں ایسا نہ ہو شیطان کا پھر زور چل جائے، قدم اسلام کا پھر کفر کی جانب پھسل جائے، غرض جس نور سے ہر سمت دنیا میں اجالا تھا، وہ حق والا ڈلا اپنے خدا سے ملنے والا تھا، مدینہ واپسی کے بعد حضرت کو بخار آیا، بخار ایسا کہ تھوڑے ہی دنوں میں بار بار آیا، حرارت بڑھ گئی جب حد سے زیادہ جسم اطہر پر، وہ پانی کے دیے چھینکے نبی کے روح انور پر، نماز صدیق اکبر ہی پڑھاتے تھے، جناب سرور کونین مسجد میں ناتے تھے، بلا پھر ہو گیا رخصت جہاں کی آنکھ کا تارا، وہ بعد ظہور دوشنبہ دن اللہ کا پیارا، مدینہ کی در و دیوار پر حضرت برستی تھی، ادھر یاد نبی کے اس معمولات میں لگے، سنن زوال ہے، صلاۃ گھروں میں شور It's 1:05 p.m.